أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد 15ویں آیت سے دوسرا رکوع. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور کہ یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے جس کے ساتھ ہی قیامت واقع ہو جائے گی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے. یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بار بار گزرا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آنا تو ابھی فوراً کیوں نہیں آتا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے. وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے. سورت کے شروع میں کافروں کی وہ باتیں ذکر کر کے ان پر تردید فرمائی گئی تھی جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا. اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کر کے آپ اپنے کام میں لگے رہیے. اور اسی سلسلے میں کچھ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے حضرت
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ ان میں سے پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ والطیر محشورۃ کل لہ اواب، اور پرندوں کو بھی اور جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، جیسا کہ سورہ انبیاء 79 میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، واقعہ سنیں ایک غور سے ادھر دیکھیں۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ یہاں سے آیت نمبر 24 تک جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے دو آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیجے جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے، یعنی روبوٹی انسان، سمجھ آئی کیا خیال ہے؟ سمجھ آئیے، یعنی اوریجنل نہیں نا۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فیصلہ فتح فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائے میں انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار میں مشہور ہو گئے۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ لغزش کیا تھی اور اس مقدمے کے پیش ہونے سے انہیں اس کا خیال کس طرح آیا، کیونکہ قرآن کریم تو صرف یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بھوک چوک تو انسان کی خاصیت ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی معمولی قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی کسی لغزش پر اصرار نہیں فرماتے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس پر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ عملی سبق حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل جاننے پر موقوف نہیں ہے، البتہ جو حضرات مفسرین تفسیر میں گئے ہیں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں طرح طرح کی داستانیں بھی گھڑی گئی ہیں، جن میں سے ایک بیہودہ داستان بائبل میں بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک سپہ سالار اور یا کی بیوی سے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بات پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ مفتی تقی صاحب نے کھاتے ویسی ایسی پڑھ، لیکن یہ داستان تو بیان کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں جنہیں خود قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل تھا، کیونکہ بائبل وغیرہ تو بکواس ہی لکھنا ہے نا سمجھ آئی، ایسی بات یقیناً من گھڑت ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص کی بیوی سے نکاح کی خواہش ظاہر کر کے اس کی شوہر سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ ایک عام رواج تھا جس پر کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا، اور اوریا کی بیوی چونکہ وہ ذہین تھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے چلن کے مطابق اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اسے طلاق دے دے تاکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آ سکے۔ ایسی فرمائش تو نہ تو گناہ تھی، کیونکہ شوہر کو حق حاصل تھا کہ وہ یہ بات مانے یا نہ مانے، اور نہ معاشرے کے رواج کے مطابق معیوب تھی، لیکن ایک جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لطیف پیرائے میں آپ کو تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ آپ نے اس پر استغفار فرمایا اور پھر نکاح کی تجویز پر عمل بھی نہیں کیا۔ یہ تشریح اگرچہ بائبل والے واقعے کی طرح لغو تو نہیں ہے، لیکن کسی مستند روایت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لغزش جو کوئی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو اس پر نہ صرف یہ کہ معاف فرمایا، بلکہ اس پر اتنا پردہ ڈالا کہ قرآن کریم میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے اس بات کی چھان بین جسے اللہ تعالیٰ نے خود خفیہ رکھا ہے، نہ تو اس جلیل القدر پیغمبر کی تعظیم کے شایان شان ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، لہذا اسے اتنا ہی مبہم رکھنا چاہیے جتنا قرآن کریم نے اسے مبہم یعنی چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر بھی پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈری نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے یعنی جو پیچھے بات ذہن ہے نا کہ دو بندے پھلانگ کے آگے ایسے ہی گھر میں داخل ہو گئے، عبادت گاہ میں ان کے حجرے میں دروازے کے بغیر ہی، معمولی بندے نہیں تھے نا۔
جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈرن ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجیے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلني وعزني في الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبیاں سمجھنے ہو کہ نہیں, دمبے ہو, اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے, دمبی. اب یہ کہتا ہے کہ وہ میرے حوالے کر دو, اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا صالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے, اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے, اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے, اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی, جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی. آیت سجدہ. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص طور واصل اور بہترین ٹھکانہ. یہ آیت سجدہ ہے, یعنی جو شخص اس کی عربی میں تلاوت کرے یا تلاوت سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے. سجدہ تلاوت کر لیں بھائی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو, ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا 26 آیت تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.